اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے جمعے بھی شاید میں سفر پہ ہوں، اس لیے بعد میں مجھے اطلاع دینی، کبھی نہ بھی دے سکوں تو بھائی پھر آپ کو آنے کا ثواب تو خیر مل جائے گا، لیکن کیا پھر بعض دفعہ کوئی اچانک مصروفی پیش آ جاتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرا نام سلطان احمد ہے۔ مجھ پر خوف اور منفی خیالات کا زیادہ اثر رہتا ہے، کبھی اپنی جان کا اور کبھی اپنے اہل و عیال کے بارے میں پریشان کرنے والے خیالات آتے ہیں، خصوصاً جب کوئی انتقال کی خبر یا حادثے کی خبر سن لوں۔ آپ دعا فرما دیں اور کوئی عمل بھی تلقین کر دیں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے بھی اپنے اور اہل و عیال کے لیے فکر کا اظہار کیا تھا۔ مجھ پر خوف اور منفی خیالات کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ خوف حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ میاں کا ڈر یہ بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے، ان سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تقوی کا معنی یہی ہے نا، امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی، کہ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا۔ یہاں دیکھو طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، جب ان سے آپ علاج معالجہ کرواتے ہیں تو عام طور پر وہ دو چیزیں بتلاتے ہیں، کچھ کھانے کی اور کچھ احتیاط کی، پرہیز کیا کرنا۔ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، یہ غذا کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی کرنا۔ اور ہم ڈاکٹر کو اپنا ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک کی ذات وہ طبیب روحانی ہے، وہ تمام طبیبوں کے طبیب ہیں الحمدللہ، چاہے جسمانی ہوں روحانی ہوں۔ آگے سب کے حقیقی طبیب اللہ پاک کی ذات خود ہے۔ اللہ اپنی میں ہی یہ طبیب حضرات ہیں، جڑی بوٹیوں سے نسخہ شفا تیار کرتے ہیں۔ بھائی یہ جڑی بوٹیاں عطا کرنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے رکھنا، ان کو پیدا کرنے والی وہ ہے رکھنا۔ پہاڑوں میں سے تلاش کر کے لاتے ہیں جڑی بوٹیاں، جنگلوں میں سے تلاش کر کے لاتے ہیں جڑی بوٹیاں، تو آخر ان میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اپنا۔ تو اللہ میاں کا ڈر تو بڑا میٹھا ڈر ہے، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے۔ باقی اگر مجھ پر خوف اور منفی خیالات کا زیادہ اثر رہتا ہے، بس منفی خیالات لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، بس ان کی طرف توجہ نہ دیں۔
خانہ خالی رات دیو میں گیرد، گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ آپ دل کے گھر کو خالی نہ رہنے دیں یا گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھیں یا گناہ، الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھیں تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ بہرحال خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، چاہے 24 گھنٹے بھی آتے رہیں، بس ان کی پرواہ نہ کریں یا گناہ، اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں، نیک کام میں لگائی رکھیں یا گناہ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ باقی رہا آپ کبھی اپنی جان کا اور اہل و عیال کے بارے میں پریشانی کرنے والے خیالات آتے ہیں، بس وہی ہے، لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ خصوصاً کوئی انتقال کی خبر یا حادثے کی خبر سن لوں، آپ دعا فرما دیں بھائی، انتقال کی خبر، حادثے کی خبر، بھائی دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، بیماری کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے، آپ دیکھ لیں، اور دعا کریں کہ بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہاں کب تک آپ میں رہنا ہے اگر اللہ نے جو موت کا سیسہ رکھا ہے، اس سے پہلے جو جہان ہے، دنیا کا جہان، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن یہ جہان رہنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے بس یہ، الحمدللہ۔ ہاں یہاں بادشاہ ہو فقیر، اگر بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے تو فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، دعا کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہاں باقی رہا بچے ہیں آگے، ان کو ہی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے بھائی، ہم نہیں پال رہے، ہم تو ایک وسیلہ اور بہانہ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ نے آگے، وہ چاہے جس سے اللہ جس کو چاہے پالنے والی ذات وہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ میں ایک واقعہ سنایا، ڈاکو تھے نا، ڈاکو یا ڈاکو کہیں راستے میں کہیں بہرحال وہ کھڑے ہوئے کوئی درخت کے سائے کے نیچے نا، یا مجھے بہت پہلے سنا تھا، مفہوم یاد ہے اس کا، باہر ڈاکو تھے، ڈاکو کہیں اپنے وہ بھی اپنے کام کی تیاری میں تھے، وہاں درخت کے اوپر دیکھ رہے، ایک چڑیا آتی ہے، ایک چڑیا آتی ہے، وہ ایک درخت سے، ایک پھلدار درخت سے پھل کا گودا لیتی ہے، اور سامنے ایک اور درخت ہے، اس کے اوپر جاتی ہے، اور وہاں پھر آتی ہے، پھر وہ گودا لے کر جاتی ہے، پھر وہ بار بار جب دیکھا نہیں بار چڑیا آ جا رہی ہے، ان کا دیکھیں سی اوپر کیا ہے، یہ کہاں جاتی ہے چڑیا، اب دیکھا تو وہاں پر دیکھا ایک درخت کے اوپر نے ایک نابینا سانپ تھا، نابینا سانپ ہے، اندھا سانپ ہے، اب وہ خود تو یعنی وہ کوئی چیز وہ کھانا اس کے لیے مشکل، اللہ نے چڑیا کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ درخت سے وہ گودا لیتی، پھل کا گودا لیتی، اور وہ منہ کھول دیتا اور اس کے منہ میں گودا ڈال دیتی ہے۔ جب یہ منظر وہ ڈاکو نے دیکھا ہو، بس انہوں نے فوراً دیکھتے ہی، یہ منظر دیکھتے ہی اپنے وہ چوری اور ڈکیتی سے فوراً توبہ کی کہ جب اللہ اس اندھے سانپ کو پال سکتا ہے، وہ ہمیں نہیں پال سکتا یار، تو فوراً اسے توبہ کیا کرنا۔ تو بھائی پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے یار، مسئلہ جس کو چاہیں
اور بس بچوں کی ٹھیک ہے فکر ہوتی ہے، لیکن اتنی فکر نہ ہو کہ بالکل آدمی ہے کوئی مایوسی کی حالت میں چلا جائے، ایسا نہیں آگنا۔ ہاں اللہ اپنی فکر بس اس نیت سے ہو کہ بچوں کے لیے دعا کریں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ ہی پالنے والے ہیں، ہمیں بھی آپ پال رہے ہیں، بچوں کو بھی آپ ہی پال رہے ہیں، یا اور بس اپنے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو فکر ہے الحمدللہ بس یہ جھولی پھیلانے کے لیے ہو یا کرنا، مایوسی کے لیے نہ ہو یا کرنا۔ ہاں باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ ہاں ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم سب کو پھر بھی اللہ ہی پالتے ہیں نا، اور اپنے آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ بھائی۔ روزی کا جو بھی وسیلہ ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، خوب کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ میں وہاں ڈھاکہ میں تھا، وہاں پر ڈھاکہ، اور اس سے پہلے چٹاگانگ میں، وہاں پر یہاں وہاں تو بس وہ میں دیکھ رہا تھا بیچارے یہ سائیکل رکشے ہیں نا، سائیکل رکشے یا کا نام بہت زیادہ، خیر بعض کے پاس وہ موٹر سائیکل والے رکشے بھی تھے، لیکن اکثر کے پاس بیچارے خود ہی نے وہ اپنے ہے نا وہ اپنے پیر سے چلاتے سائیکل، یا کا بس پیچھے ایک چھجا سا بنا ہو، اس پر دو آدمی گدی بنی ہے، دو آدمی اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ غازی خان میں پہلے تھے، اب تو شاید وہاں نہیں ہے، میں خیال پہلے وہاں میں نے دیکھا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور سنا ہے کہ وہ ہے اب شاید میں خیال کچھ اب کچھ حکومت نے میں خیال اب نے شاید ختم کر دی ہیں وہاں، لیکن وہاں عام تھے، میں ڈھاکہ میں تھا وہاں بھی دیکھا وہی، بلکہ لوگ حالانکہ وہ ان کا دارالخلاف ہے، لیکن وہاں بھی ہر قسم کی سواریاں نا، بلکہ اندر گلیوں میں زیادہ وہی جو پیر سے چلاتے ہیں وہی یعنی سائیکل رکشہ جو جیسے اپنے پیر کے ذریعے اب میں دیکھ رہا بیچارے اپنی حق حلال کی روزی کے لیے محنت کر رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ روزی کے بہانے جو بھی ہوں اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے الحمدللہ۔ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا رہے، اور ان کی میں نے رکھی ہے ہمارے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، یا کہاں آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں۔ دنیا داری کے لیے تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں آئے، ہاں دین داری کے لیے الحمدللہ۔ اگر نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں، آگے روزہ رکھ کر آپ دیندار ہیں، زبان سے سچ بول کر دیندار ہیں، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر دیندار ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یا کرنا یہ سب دینداری میں شامل ہے۔ دین دنیا داری تو ایک معنی کے لحاظ سے غفلت کا نام ہے، دین داری رب کو یاد رکھنے کا نام۔ ہاں میرا ایک شاگرد ہے مدرسے میں ہے، میں کفایت اللہ کوہاٹ سے ہوں، میرا ایک شاگرد مدرسے میں ہے، اس گھر میں جنات اس کی بہنوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور کچھ پیسے بھی جنات نے غائب کیے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، بہرحال ہو سکے تو اپنا شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے وہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور مختصر یہ ہے کہ چاروں قل شریف الحمد شریف پڑھ کر بسم اللہ درود شریف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر مزید ہو سکے چاروں قل شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہدایت، اگر مزید اگر کسی نیک کامل ہیں یا کوئی نیک کامل ہوں ان سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہدایت، بہرحال سبھی تدبیریں ہیں، باقی اللہ سے دعا ہے اللہ پاک صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ۔
جو بات نفس کے خلاف ہو جائے تو یہ بات ذہن سے نہیں نکلتی، ایسا کیوں ہو گیا؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اس کا حل بتا دیں کہ میں کیا کروں؟ جو بات نفس کے خلاف ہو جائے یہ بات ذہن سے نہیں نکلتی۔ بھائی دیکھو، یہاں مسلمانی ہے، مسلمانی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے نا، مستحسن الطباع بأسرها، آگے ہاں کہ تمام طبیعتوں کے نزدیک مستحسن وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہاں آگے تہاں کا مستحسن الطباع بأسرها، وہاں الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوب مسلمانی پڑھائی الحمدللہ۔ اس میں مقدمے میں جملہ لکھا ہوا ہے، مستحسن الطباع، کہ تمام طبیعتوں کے نزدیک مستحسن صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، باقی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر وہاں باقی ہے حضرات کے بارے میں، سب کے بارے میں باقی حدیثی میں خیر حکم یہی ہے، ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں، لیکن پھر بھی کچھ مخالف چیزیں پیش آ جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ پاک بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے؟ جناب دیکھ لیں، آپ کی ذات اقدس بھی کتنی ناگواری والے احوال پیش آیا گا جو اللہ میاں نے خود ذکر کیے ہیں۔ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون۔ مجنون کا ہماری زبان میں تو یہاں ترجمہ کرنا مشکل ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی نے ساحر تک کہہ دیا، ساحر حالانکہ کتنے نامناسب لفظ ہے آگنا، لیکن آپ نے یہ سب باتیں آپ نے برداشت کی ہیں، اور خود دیکھو آپ مجنون نہیں ہیں۔ ان رقل اجن غیر ممنون، ان باتوں کے سننے پر آپ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اجرن غیر ممنون، یاد رکھنا۔ تو جو حالات ناگواری والے حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے بڑا اجر چھپا رکھا ہے، بس آپ یہ سوچ لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم کوئی ناگوار امر پیش آئے آگے آپ ناگوار بول کی طرف دھیان نہ دیں، یہ سوچیں کہ اس ناگواری پر اگر میں خاموشی اختیار کروں گا، صبر کروں گا، مجھے آخرت میں اللہ میاں کے ہاں کیا اجر ملے گا، جاگنا انشاءاللہ۔ پھر الحمدللہ یہ سب چیزیں بڑی ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھائی طبیعت کو نے بس نے بہت مٹانا پڑتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فوراً نہیں یاد رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ناگوار بات کا اثر ہوتا ہے، ہمارے پر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں یاد رہا ایک دم اللہ تعالیٰ، لیکن جو تسلی ہے وہ آخر کو سامنے رکھنے سے ملتی ہے۔ ایک صاحب نے گاڑی دی، دوسرے بھائی نے مجھے گاڑی دی ہے، دوسرے صاحب بھائی یہ گالی نہیں ہے، یہ گلاب جامن ہے، یا کر آپ اس کو گلاب جامن بنائیں، یا کر اس پر صبر کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس پر جو ملنے والا اجر ہے، اس پر صبر کرنے پر جو ملنے والا اجر ہے اس کو سوچیں، یا کرنا۔ یہی صحابہ کرام کی یہی شانتی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ گاڑی دی نے نفذ العرب میں ہے، بس یہی کہا کہ میرے درمیان اور جنت کے درمیان ہے جہنم کی، اس کو پار کر لوں تو مجھے آپ کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر اس کو پار نہ کر سکوں تو پھر ایک یا پھر تو
مفہوم اور کر رہا ہوں، پھر تو چاہے 100 بار مجھے برا بھلا کہیں میں اس کا مستحق ہوں یا کرنا. جب اگر اپنے مقصد کو نہ پا سکوں یا کرنا پھر تو تو پھر تو جتنا آپ نے کہا اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تو بہرحال نفس سے خلاف بات ہو جائے بس وہ آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے وقتی طور پر. بس آپ اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں پھر کچھ آہستہ آہستہ بس وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہیں ایسا دنیا فانی ہے، اس کا ہر حال فانی ہے، ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں آپ کتنے ناگوار امر پیش آئے، اب یاد بھی نہیں آتے سوچنے سے. سنا ہے کہ جس سے اس کا والد راضی اس سے اللہ راضی، جس سے اس کا والد ناراض اللہ ناراض. میں ذہنی روحانی اور جسمانی تینوں طرح شدید بیمار ہوں، جس کی وجہ سے میری اماں نے میری پڑھائی بند کروا دی ہے. مجھ کو کبھی لگتا ہے میرے ابو مجھ سے ناراض ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں مگر کچھ بتاتے نہیں. امی ابو کا میری وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، باقی یہ کہ جس کا والد اس سے راضی اللہ اس سے راضی، جس سے اس کا والد ناراض اللہ راضی. نہیں بھائی، محض ناراضگی جو ہے نا یہ ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہے جو والد صاحب کی جو ناراضگی ہے آگے کسی غیر شرعی امر کی وجہ سے ہو ہے، پھر تو واقعی ہے ان کی ناراضگی نقصان دہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے آگے نے ایک نیک رستہ اپنا رہے ہوتے ہیں اور والد صاحب اپنی یوں کہہ لیں کہ دینی ماحول دینی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ناگوار ہوتے ہیں. تو بس وہ تو آتا ہے نا، والد چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی آپ ان کا احترام رکھنا ہے. اپنی طرف سے جہاں تو ہو سکے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہدایت کی جاتا ہے اور ادب و احترام سے پیش آتے رہے اور دعا کرتے رہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی بات مسئلہ ہو جاتا ہے. آمین انشاءاللہ. اللہ پاک مہربانی کرے گا. بس اپنی طرف سے والدین کے لیے جہاں تو ہو سکے ان کا ادب و احترام بجا لاتے رہے ہم. پھر بھی کوئی بات ایسی ہو جائے بس سب کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میں تو بیمار ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا، بس آپ کی بیماری سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ابھی بیماری کی وجہ سے والدین میں کچھ آپس میں کچھ ہو جاتا ہے. بچوں کے بارے میں کوئی رائے مختلف ہو بھی جائے تو بس آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے. بچوں کی شرارتوں پر غصہ بہت آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مارتا بھی ہوں، پھر بعد میں افسوس کرتا ہوں میں کیا کروں. بھائی آپ پر بھی تو بچپن کا دور گزرا ہے نا، بس اپنی شرارتوں کو سوچ لیا کریں. میں بھی چلو مقصد یہ ہے بچے ہیں بھائی، تھوڑا بہت اچھل کود جو ہے وہ تو ان کے ساتھ لگی ہوئی یاد رہنا. ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے رکھا کہ بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں تو ارشاد صاحب نے یہ جملہ فرمایا لگے بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو یادنا. یہ تو بھائی اچھل کود یہ تو ان کا کیا کہتے ہیں ان کا حسن ہے یاد رہنا. الحمدللہ اگر بچے اچھل کود نہیں آئے پھر تو ان کی کمزوری کی نشانی ہے. آپ دیکھیں وہ اپنا ایک طوفان برپا رہتے ہیں گھر میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کہ پیالی وہاں ہوگی میں خلا اور باقی بسرے ادھر پڑے ہوں گے، سرانا ادھر ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بڑا گھر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے
ابھی بچے میں خیال وہ عمرے پر گئے ہوئے تھے پیچھے گھر میں، اب سب وہ میں خیال اس میں پھر گھر میں وہ کوئی تھوڑی بہت صفائی بھی رہتی سب کچھ، جیسے ہی بچہ ہے بس وہ اپنے پھر بھائی ہیں اور وہ ساری چیزیں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ. چلو بہرحال بچے ہیں بس ان کے ساتھ بھی الحمدللہ ہے. ہاں جہاں تو ہو سکے حسن سلوک والا معاملہ الحمدللہ. ہاں ان کے ساتھ اپنی بزرگ نہیں دکھانی آ کر ہاں الحمدللہ بھائی. ہاں یہ جو بچے ہیں جو بھی حال ہیں بس انشاءاللہ حضور سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی الحمدللہ. ہم بچوں پر شفقت والا معاملہ الحمدللہ. ہاں بس یہ سوچ لیا کریں کہ جو بچپن کا دور سب پر گزرا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو آخر ہے جیسے ہمارے ساتھ والدین نے اگر ہماری سب حالتوں کو بڑی نرمی سے محبت سے یعنی برداشت کیا اور ہے اسی طرح آپ بھی ہے. اب آپ والدین کے منصب پر ہیں تو آپ بھی الحمدللہ اسی محبت کے جذبے سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئیں الحمدللہ. 7 سال سے آپ کی مجلس میں حاضری کی توفیق حاصل ہے لیکن ابھی تک تبلیغ دین شروع نہیں کی ہے یہی خیال رہتا ہے کہ صرف صحبت شیخ کافی ہے. رہنمائی فرمائیں. صرف صحبت کافی ہے یہ کتاب بھی ضروری ہے. بہرحال دیکھو میرے حضرت تو اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تھے. وہ تقریباً سب کو الحمدللہ جو بھی حضرت سے تعلق قائم کرتا تھا یا کہ ان کو ہے تبلیغ دین صحیح آغاز حضرت کا اپنا مبارک انداز تھا ماشاءاللہ کہ تبلیغ دین شروع کریں. بلکہ پہلے قصد السبیل اس کا نا کہ اس سے مطالعہ کرواتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. پھر ایک ہی چیز پوچھتے ہیں بیت کا کیا مقصد ہے یا اس میں صحیح مقصد لکھ کر بتلائیں غلط مقصد کیا ہے وہ سارا پوچھتے تھے. بہرحال ایک تفصیلی انداز ہے وہ بھی الحمدللہ اس انداز سے بھی گزر جائیں تو اس کی بھی اپنی برکت الحمدللہ. میں خود ہے اللہ کا شکر ہے اپنے حضرت سے تبلیغ دین ہے یہ سب کن پھر بھی کوئی اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے یا نام لیکن حضرت نے تبلیغ دین سے گزارا. حیات المسلمین فروع الایمان ان سے سب کتاب اس سے اللہ کا شکر ہے فائدہ بہت ہوا الحمدللہ. اب بہت سی جو اصلاح کی باتیں ہیں اگر وہ حضرت یہ نظر سے نہ گزری ہوتی تو مشکل پیش آتی رہنمائی کرنے میں. بہرحال اگر وہ بھی اگر شروع کر لیں پھر اس میں تبلیغ دین میں ہم نے آخر میں تبلیغ دین تو خیر عربی میں ہے اس کا اصل نام ہے الاربعین فی اصول الدین. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی مٹھ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا جس کو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا. اس کے اوپر حاشیہ جو پہلا حاشیہ ہے وہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو توفیق بخشی اپنے جو حضرت کے نیک کلمات ہیں آگے نے فائدے کی شکل میں وہ آگے بڑھا دیے الحمدللہ. ہمارے حضرت حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب برکات اللہ علیہ نے جب تبلیغ دین کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کا اپنا ایک اپنی ایک رائے تھی کہ فرمانے لگے آپ نے جو آخر میں یہ فائدے کی شکل میں 1-2 سطریں لگا دی ہیں وہ میرے حضرت کے کلمات تھے. فرمایا اس سے مضمون پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. کو بعض دفعہ جو پہلے حضرات ہیں الحمدللہ ان کے مجاہدات اس زمانے کے اعتبار سے تھے یا نا اب کچھ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ کچھ اس میں کچھ
انہیں ہر زمانے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ چیزیں نئی پیش آتی رہتی ہیں علاج معالجے کے اعتبار سے، تو چلو وہ بھی ان سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اگر تبلیغ دین بھی اگر شروع کر لیں تو اس کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ مجلس کی اپنی برکات الحمدللہ ہے، دونوں مل جائیں تو اور ہے انشاءاللہ، امید ہے فائدے میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو پھر یہ ہوتا ہے تھوڑا مطالعہ، اس کے شروع میں جو پیش لفظ ہے اس میں مطالعے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ، وہ سارا آپ اس کا مطالعہ کر لیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے رہے، ایک بیان عمل کی نیت سے دیکھتے رہے۔ ہم تو خط کے ذریعے پھر حضرت کو بتلا دیتے ہیں پہلے شروع میں، پھر بعد میں ایک وقت ایسا بھی گزرا پھر حضرت کو زبانی بتلا دیتے۔ بہرحال سب طریقوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ وہ آپ مطالعہ کر لیں، کوئی بات پوچھنی ہو، بہت سی باتیں مجلس کے اندر بھی آ جاتی ہیں، اور پھر بھی کوئی بات ایسی ہو جو پوچھنے قابل ہو تو وہ الگ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پرچی ہے نا، یہ در حقیقت آپ کے حال ہے یاد رکھنا۔ ہمیں بھی احوال پیش آتے تھے، ہم خط کے ذریعے اپنے حضرت سے پوچھتے، کبھی پھر یا کچھ باتیں زبانی پوچھ لیتے تھے الحمدللہ۔ تو بہرحال سب میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کی تلافی کی، یہ بتلا دی اس کا، ٹھیک ہے۔ کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کی تلافی کیا صورت ہے؟ کیا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، غیبت کہتے ہیں نا، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے آگنا ہے۔ پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں سے میرا معاملہ کرنا کیسا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یا رکھنا وہ ہے دھوکہ دے سکتا ہے، یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو پھر اس میں پھر آپ بتلا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اطمینان نہیں ہے، آپ ہیں میری اطلاع کے مطابق ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ نہ کریں، یا کریں، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو وہاں کسی کو نقصان سے بچانا ہو تو اس میں اگر کسی کا کوئی عیب ہو، مثلا معاملات اس کے ٹھیک نہیں، یہ بھی عیب ہی ہے نہیں یار، تو بتلا دیا، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اسی طرح کسی کا فسق مشہور ہو جائے، گناہ مشہور ہو جائے، اس کو بیان کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ہے آگے ہاں بچنا چاہیے آگے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، کوئی اور نیک بول لیں آگے، ہاں بلا ضرورت۔ تو بہرحال اب کسی کی غیبت ہو جائے، اس کی تلافی کیا؟ دیکھو، کسی کی غیبت کی ہے، جب تک اس کو جس کی غیبت کی ہے اس کو علم نہ ہو فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو اس وقت تک وہ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، آگے نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے بس کہا ہے۔ لیکن جب ان کو علم ہو گیا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے یا کہاں، اب وہ حق العبد، اب وہ بندے کا حق ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ہم کوشش کریں کہ ان سے معافی مانگنے یا کرنا۔ بہرحال لیکن جب تک جن کی غیبت کی ہے، جب تک ان کو غیبت کا علم نہ ہو، اس وقت تو وہ حق اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ہاں لیکن اگر ان کو علم ہو جائے تو پھر وہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ پھر جن کی غیبت کی ہے پھر ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایک سے ہے ہمارے ایک بزرگ تھے یاگنا، میرے اللہ تعالیٰ اپنی میں وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے،
یہاں تشریف لائے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں تھا، کی بھی ہوگی تو چلو، لیکن وہ خود گئے۔ تو جب تک غیبت کرنے جن کی غیبت کی ہے ان کو علم نہ ہو، پھر وہ حق اللہ میں سے ہے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، لیکن وہ بس وہ تھے بزرگ تھے تو وفات ہی پا گئے۔ وہ ایک مدرسے کے محتمم بھی تھے، یہاں مدرسے میں تشریف لائے، میں نے ان کا بیان بھی کروایا۔ پھر بعد میں بیان کے بعد کہنے لگے کہ مجھ سے آپ کی کوئی غیبت ہو جاتی ہے نا، کچھ علماء میں چلتی رہتی ہیں کوئی تھوڑی بہت باتیں اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے اللہ اپنی مہربانی فرمائی ہے، بچنا چاہیے بلا ضرور ہے۔ میں نہیں بہرحال ویسے نہیں، خیر غیبت کسی کی بھی اچھی نہیں ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، کسی کی غیبت کرنا یہ اپنی جیب کو خالی کرنا ہے۔ فرمائے لگے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں ان کی جھولی میں جائے۔ وہ تو بھائی غیبت کرنے سے اپنی نقصان ہے، تو بس بچنا چاہیے بلا ضرورت۔ میرے حضرت فرمائے لگے دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ ہے۔ اور یہاں غیبت و گناہ یہ تو ایسا ہے نا، بالکل ایسی اس میں وہ نہ ہے، بس بالکل وہ بعض دفعہ وہ ہے وہ شیطان ایسی پٹی سی پڑھا دیتا ہے بالکل جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ نقصان ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے سب کو۔ بندے کی تخصص کی تکمیل ہو رہی ہے، دعا فرمائے اللہ خدمت دین کو اپنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، فتوے کام میں گہری سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا بھائی کا بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور رشتہ داروں میں غیر محرم بھی مجھ سے پردہ نہیں کرتے اور ہاتھ بھی ملاقات کے وقت ملاتے ہیں اور گھر میں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو گھر میں الگ کھانا کھاؤں یا نہیں، میرا اصلاح فرمائیں۔ میرے بھائی کا بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتے، بس وہ نہ کریں، آپ کر لیا کریں، آپ تو عمل کریں۔ دیکھو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجیے وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہمارے بھائی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامہ برکات اللہ علیہ فرمائے لگے کہ میرے ابا جی یہ چار بھائی تھے، چار بھائی ایک گھر میں رہتے تھے، وہی ایسے دروازہ ایک ہی ہوگا شاید ہے، کمرے پر وہ تو خلا لگی ہوں گے، لیکن ایک گھر میں رہتے تھے۔ فرمائے لگے بڑی جو بھابھی صاحبہ ہیں وہ بڑا ہونے کی وجہ سے ابا ہی سے پردہ نہیں کرتی تھی، جیسے دیکھا وہ گھروں میں جو بڑی گھر والی ہوتی ہیں، لیکن پر فرمایا کہ ابا جی نے بتلایا، فرمایا کہ حضرت نے بتلایا ان کو، فرمایا کہ بڑی بھابھی صاحب گھر میں تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی بڑا ہونے کی وجہ، لیکن میری ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری طور پر ان پر کبھی نظر نہیں پڑی۔ گھر میں آتے بس اپنا سر جھکا لیتے، نظریں جھکا لیتے تھے، ایک گھر میں رہنے کے باوجود کبھی بھی غیر اختیاری طور پر بھی بڑی بھابھی صاحب پر نظر نہیں پڑی۔ پھر کیوں نہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث بنے۔ تو خود بس اپنا نظروں کو جھکا لیا ہے۔
اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے ہیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کیوں شیطان ہے نا ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں اپنا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ بے تکلف بات چیت بھی نہ ہو جانا، یہ بس اپنے خامن سے وہ اپنے گھر میں جوڑ دے، ایسے فری ہی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، پھر آگے فتنے کا یہ لیے حدیثی میں آتا ہے، بلکہ حدیثی میں الحم الموت یا کرنا دیور تو موت ہے یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال کوشش کریں اللہ ملاقات کے وقت بس یہ بعض علاقوں میں ہے یہ رواج ہاتھ سے، لیکن غیر محرم ہو ان سے مسافہ کرنا بھائی شرن ٹھیک نہیں ہے جاگنا بھائی، ایسے ہی ہے مفتی شاہ صاحب، شرن جو ہے نا بالکل ہاتھ سے مسافہ کرنا اور میرے کو ملانا ہے بھائی مولانا علیزہ صاحب مناسب نہیں ہے جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بالکل بھائی وہ بعض جو رواج ہوتے ہیں وہ خلاف شرع ہوتے ہیں جاگنا نہیں، ان میں بس پھر آپ بھائی ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے جاگنا ہے، رواج کے تابع نہیں جاگنا ہوں۔ چلو زبانی سلام کر لیں، زبانی چلو وہ چلو ملا جلا ماحول ہے، بس وہاں پر السلام علیکم کہہ دینا، وہ کوئی حل نہیں ہے آگنا۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو غیر محرم اوروں کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے جاگنا، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو جاگنا۔ میرے حضرت نے 3 موقع لکھے ہیں کہ 3 موقع پر سلام کرنا مکروہ ہے، ان میں سے ایک ہی ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بھی سلام کرنا مکروہ ہے جاگنا۔ تو بہرحال گھر میں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں الگ کھانا کھاؤں یا نہیں رکھنا؟ اکٹھے کھانا کھا لے، لیکن بس کھانا تو خیر اپنا الگ ہی، آپ اپنا الگ پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، جو ہمارے حضرات ہیں وہ ہیں، باقی مسورات تو خیر اپنے ایک طرف ہی ہوتی ہوں گی تقریباً، عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں خیال ایسا اکٹھے بیٹھ کر بھی میں خالی اکٹھے کیا شکل ہوتی ہے کوئی ایسی، اکٹھے کیسے کھاتے ہیں اکٹھے مخال؟ ہاں ایک ہی دسترخوان پر گھر والے، ہاں تو بس یہ ہے کہ پھر آپ اپنا الگ اس طرح مرا حضرات ہیں جو ہیں آپ اس طرف کھانا کھا لیں۔ مقصد یہ ہے کہ غیر محرم جو مسورات ہیں ان سے ذرا ان سے اختلاط نہ ہو رہی ہے، جیسا وہ اختیار کر لیجیے۔ تبلیغ دین ختم ہو گئی ہے، پھر شروع کر لیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بار بار مزید اسباب میں پختگی کیسے آئے گی، مثلا آگے بھی آپ ہیں، بس یہ تو اس کی ساری زندگی فکر کرنی ہے نا۔ بہرحال جن اسباق میں کچھ کمی محسوس ہو ان کا ذرا بار بار مطالعہ کرتے رہے۔ آگے حیات المسلمین دیکھنے پر، حیات المسلمین، پھر اس کے بعد حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں، وہ اگر پھر وہ دیکھتے رہے، یا اصلاحی نصاب سے فروع الایمان ہے،
اس کا اور بھی اس میں کئی رسالے ہیں، ان کا بھی الحمدللہ اگر مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہی برکت کا ذریعہ ہے۔ غیر عالم ہے وہ پھر تسہیل الموائد ہے نا، 2 جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، وہ ہے الحمدللہ۔ باقی علماء کرام ہوں وہ آگے پھر مواعظ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے بعد پھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی دیکھ لیں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں توکل اللہ تعالیٰ اللہ پر توکل کرنے کی، اللہ پر توکل کرنے اور یقین کا بہترین طریقہ اور اس پر استقامت کا حل ارشاد فرما دیں۔ بھائی توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا ہے، اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ اب جتنے بھی روزی کے وسیلے ہیں آگے نا، یہ بہانہ ہے نہیں آکنا، ایک بہانہ اختیار کر لیا ہے، پھر اس کے بعد یاد رکھنا ہے پھر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یاد رہے، اللہ سے ہر وقت عافیت مانی چاہیے گا۔ وہاں کہاں تو مخل ہے چٹاگانگ سے وہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں وہ آگے وہ ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہے تو رستے میں نا وہ چونکہ میری معذوری کی وجہ سے انہوں نے کوئی الگ وہ ایک سواری کا بندوبست کر دیا جا رہا ہے، دیکھا بائیں طرف نے وہاں کا کارگو کا وہاں گودام تھا، کارگو گودام، اور وہ گودام سارا جڑا ہوا ہے۔ کوئی مجھے بتلایا کہ 2 مہینے پہلے یہاں ایئرپورٹ پر آگ لگی، کوئی ہے سنا تھا آپ نے؟ وہ آگ لگی اور پورا گودام وہ جڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی میں نے رکھی یعنی یہ اسباب بھی آئے ہے، اسباب کو تکمیل تک پہنچانا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آگنا بعض دفعہ سارے اسباب ہوتے ہیں اور دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آگنا، لیکن پہلے کرتا رہتا ہوں مسلمان کا یقین ہو کہ جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں بس نے اجر ہی اجر ہے اور ثواب ہی ثواب۔ اللہ اپنی ہے، میں وہ گودام کو دیکھتی فوراً بس وہی حدیث بخاری شریف کی یاد آ گئی، کتاب المردہ میں حدیث گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا کیا پانی تھوڑا سا گرم کر دیا تو بھائی کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ یہ خیر کا لفظ ہے، غور کریں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ میں شیخ الاسلام حرم کی اسماعیل سادہ مقات اللہ علیہ میں خدمت میں بیٹھا ہوا یہی حدیث شریف سنائی، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ،
اور قدرہ یوسف ہوں، یہ نہیں اس لفظ کو سننے میں ذرا کچھ پوری طرح یعنی آواز نہیں پہنچی. پھر حضرت نے پھر پوچھا کہ یہ اگلا لفظ کیا ہے؟ پھر دوبارہ میں نے پھر پڑھ کے سنایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. وہ ہر فوراً وہ تو بڑے حضرات نے فوراً ہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حدیث شریف. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر، اجر ہی اجر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا. ہر حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے. یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، بھائی خدا کے لیے یہ حدیث شریف کی کتابیں صرف وہ مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے سے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں. آگنا اللہ ٹھیک ہے جب یہ امتحان بھی خیر الحمدللہ شوق دلانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہوں پہلے میں نے دارالعلوم دیوبند کے امتحانات کے وہ ایک پرچے دیکھے، ان میں بس سادہ سا عبارت لکھی ہوتی اور فرمایا بھائی اس کا لفظی ترجمہ کر دیں، بھائی یہ لکھا ہوتا بس آ جائے گا اس کا ترجمہ اور بس مطلب بیان کر دیں. کوئی زیادہ کوئی قیل قال نہیں ہے. میں اس میں دیکھتے پوچھتے تھے کہ اس میں بس اصل کچھ استعداد وغیرہ اندازہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث امتحان میں تو خیر بہت طول کا نمبر لگاتے تھے. میرے کے بیٹے ہیں مولانا شفیع صاحب تشریف لاتے ہیں جمعے میں، اللہ ان کو میں خیال کسی کتاب میں وہ امتحان تھا، آخری امتحان 39.5 نمبر دیے، آدھے نمبر سے فیل کر دیا. پھر وہ جامع والوں نے ہم کو خود ہی وہ ایک آدھا نمبر بڑھا کے پھر ان کو پاس کر دیا، لیکن ہاتھ میں طول کا نمبر لگا دیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے حضرت نے الحمدللہ ابو داؤد شریف میں اللہ نے مہربانی فرمائی خوب، میں الحمدللہ مجھے حضرت نے 100 نمبر دیے اور سبق میں آ کر بتلایا کہ میں نے آپ کو 100 نمبر دیے ہیں الحمدللہ. صلی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میں خود بھی وہاں جتنے طلباء تھے جامع شفیع کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا تکرار ہوا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں خیال اس سال دورہ حدیث میں ہم کو 70-80 قریب 90 قریب طلباء اکٹھے بیٹھ کے تکرار کرتے تھے. بعض دفعہ اسپیکر میں تکرار ہوتا تھا یا نہ خانہ. پہلے ہم 3 طالب علم تھے، پھر میں ایک کمرے میں جاتا تھا، ساتھ میں کمروں میں جاتا ہے. میں کہا بھائی چلو آ جائیں، آپ آ جائیں، اکٹھے بیٹھ کے تکرار کر لیتے ہیں. ایک دن جاتا کوئی عذر پیش کرتے، اگلے دن پھر جاتا تو پھر بیچارے خود ہی وہ کہتے یہ ہم طالب علم ہو کر ہمارا خیال رکھ رہا ہے تو چلو کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ کا شکر. پھر بیٹھتے بیٹھتے کوئی مخال کوئی 70-80 قریب 60-70-80 اتنے اکثر طلباء رہتے تھے الحمدللہ. اس سال پھر دورہ حدیث میں کوئی طالب علم فیل نہیں ہوا. پہلے میں سب طلباء کو تکرار کرواتا، پھر ان کی 3 کی جوڑیاں بنایا تو میں اب آپ خود اس کو دہراؤ سبق کو الحمدللہ. پھر وہ بیچارے دہرا لیتے. تک کمزور طلباء ہیں ان کو بھی بولنے کا ملکہ آ جائے الحمدللہ کچھ اپنے زبان ہے وہ، تو اس سے اللہ کا شکر بڑا فائدہ ہوں. تو اس لیے کرتا رہتا ہوں. میں بھی کچھ زیادہ ذہین نہیں تھا، درمیانہ ہی تھا، میں بھی یہی کہتا ہے، لیکن بس طلباء کی فکر کوشش بس بڑی خیال رہتا تھا کہ طالب علم ہیں سب کا وقدر قیمتی بن جائے. کبھی کبھی کر دیتا ہوں کمزور ذہین طلباء بھی علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں، اس سے آپ کا سینہ کھلے گا الحمدللہ. تو بہرحال اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا یاد رکھنا. اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ توکل نہیں، یہ تو تعطل ہے، تعطل یاد رکھنا ہے. ہاں بالکل، ہم اسباب کو اختیار کر لیا جائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں نماز پڑھ رہے اپنے نماز کے بعد دیکھا ایک صاحب کو دیکھتے مجھے خود بتلایا انہوں نے، ایک وہ بڑے یعنی ہمارے بزرگ گزرے ان کے بیٹے تھے، تو نماز میں دیکھتے کوئی نوجوان بس وہی مسیح میں ہوتے. ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ آپ کن ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں کا بیٹا ہوں. فرمایا اب آپ یہاں فرمائے
آپ یہاں نفل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے والد صاحب وہاں دکان میں ہیں یا دفتر میں ہیں اور وہاں بیچارے وہ کام میں خیر لگے ہوئے ہیں. آپ بجاؤ اور ڈاکٹروں کا جاؤ اپنے بڑے بابو صاحب کام میں ہاتھ بڑھاؤ جا کر انہیں خدمت کرو. یہ نہیں کہ آپ نفل پڑھتے رہے اور باپ بیچارے کام میں لگے ہوئے جا کر الحمدللہ. آپ کے نفل یہی کہ ان کے اگر ہاتھ بٹاؤ ان کیا کرنا. وہ تو نہیں ویسے صرف نفل پڑھنا ہی کوئی بات نہیں ہے بھائی. اپنے بڑے ہیں ان کی دعائیں لینا ان کی خدمت کرنا ان کے کام میں ہاتھ بٹانا یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. صرف ہم ہی کام نہیں کر رہے بھائی. اللہ اپنے جو بڑے حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ جتنا ہو سکے اللہ ان کو سہارا دیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی نئے کام میں لگے رہے الحمدللہ. اپنے جائز کام میں لگے رہے. بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں اللہ یہاں انہیں قبول فرمائے. کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. وہاں آپ محنت کریں کوشش کریں. آپ انگریزی پڑھنا ثواب ریاضی پڑھنا ثواب. اللہ تعالیٰ اپنی یہ سارا اللہ بس اس میں ہے. بس نیت میں نہ کبھی کبھی رکھ دیتا ہوں سکول کالج کے بچوں کو. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یہ دو چیزیں ہیں. نیت خدمت کی اور صحبت نیک یاد بنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لگے ہوں بیچارے سب کوئی. ہاں اللہ اب میں تو میرے لیے یہ نہیں ہے اب آپ چلے جائیں. یہ سفر میں آپ کتنی ہے وہاں یہ پورا نظام ہے. یہ سکول کالج کے بچوں نہیں سنبھال رکھا ہوتا الحمدللہ. اب ایک پورا یہ نہیں اور یہ نہیں جو ایک اللہ تعالیٰ پائلٹ سے لے کر اور نیچے تک جتنا ایئرپورٹ کا عملہ ہے یا اپنا آخر یہی بچے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بیچاری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ آگے وہی بیچاری اپنی کو روزی کے وسیلے میں لگی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حفیظ رکھے. اللہ حفیظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. فضائل اعمال میں فضائل ذکر میں کلمہ سوئم اس ترتیب سے لکھا تھا. اس کی فضیلت بھی لکھی تھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ. میں اس ترتیب سے پڑھتا ہوں تو روانی سے پڑھ جاتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں اس ترتیب سے پڑھ لیا کرو. ہاں پڑھ سکتے ہیں. ترتیب احادیث مبارکہ میں اگر مختلف ترتیب سے کلمات منقول ہوتے ہیں. بہرحال اصل ہے کلمہ ہے اس مبارک کلمے کا پڑھنا ہے. بہرحال جو بھی ترتیب ذکر ہے اس سے پڑھ لیں انشاءاللہ برکت ہی برکت. الحمدللہ. رہنے والے حضرات اکثر پچھلے کچھ سالوں میں بیرون مہمان کی خدمت کے لیے خدمت کے عنوان پر ان کے ساتھ تشکیل کرتے رہے ہیں. اس بارے میں اس بار معلوم نہیں کیا ترتیب بنتی ہے. بہرحال میں عمومی تشکیل اور مہمانوں کے ساتھ تشکیل کے راضی ہوں. اصل یہی ہے جیسے بڑے حضرات تشکیل فرما دیں جہاں بھی وہ اس میں خیر ہی خیر الحمدللہ جریدر. بلکہ بہرحال رضا کا درجہ یہی ہے بس ان کی ہر تشکیل پر راضی رہیں. بس ہاں الحمدللہ جہاں بھی انہیں گرمیوں میں تو کہیں سوات میں تشکیل کر دیں میری یاد میں وہ ٹھنڈے علاقوں میں تشکیل کر دیں اور گرمیوں میں کچھ اور ہے نہیں ایسا نہیں. بس اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. پھر جہاں بھی اللہ پاک کی ذات ہے.
مجھے بھی ہے کچھ وقت لگانے کا موقع ملا، 2 مرتبہ وقت لگانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ کوئی اپنی خاص کوئی جہاں تشکیل کر دی الحمدللہ۔ ایک دفعہ یہ تربیلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم، اس کے آس پاس دیہاتوں میں تشکیل تھی وہاں، اور وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ وہاں کوئی دعوت دینے والا بھی کوئی نہیں تھا الحمدللہ۔ جماعت والے حضرات سے کہہ دیا کہ میں طالب علم تھا، غالباً طالب علم، تو میں کہا بھائی روٹی میں خود پکا لوں گا، روٹی میں ہے، باقی سالن کا آپ بندوبست کر لیں، روٹی اور الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر رمضان کا مہینہ تھا، میں ظہر کے قریب یا عصر کے آس پاس آٹا گوندھ لیتا الحمدللہ، اور پھر افطاری سے پہلے نہیں، افطاری پہلے روٹی والا پکا کر الحمدللہ۔ گاؤں والے بھی دیکھتے رہتے بھائی ایک روٹی کیسے بنا رہی ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ اصل یہی ہے اس میں الحمدللہ۔ جیسے ہمارے جماعت والے ہیں نا، بس اصل اب معلوم نہیں، وہاں اصل تو یہی ہے کہ کوئی بھائی کوئی دعوت دے نہ دے یا ہاں، بس ہم نے بلکہ پہلے بھی جماعت والے یہی کوشش کرتے تھے بھائی ہماری کوئی دعوت نہ کرے، بس آپ ہمارے پاس بیٹھیں آ کر الحمدللہ، دین کی بات سنیں الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور پھر جماعت کے راستے میں کوئی بھی حال پیش آ جائے بھائی اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں، پھر اس کو ہیں اس کو بھی آ گئی، ہاں اس کو بھی محبت سے لینا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی پیش آتی ہے، بس سمجھو یہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو تشکیل میں بھی یہی ہے کہ الحمدللہ بس اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اس میں انشاءاللہ الحمدللہ اگر کوئی ہاں اللہ یہ کوئی مجبوری ہو، کوئی اس کی وہ الگ بات ہے، کوئی ایسی بیماری تکلیف ہے جس کی وجہ سے کچھ زیادہ کچھ مشکل پیش آتی ہے، پھر چلو الگ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو ہر تشکیل کے لیے ہے۔ تبلیغ دین سے اسباق بھی چل رہے ہیں، آپ کچھ نصیحت فرما دیں اور دعا بھی، گھر میں کچھ حالات بھی ہیں، اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، بس دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری اصلاح فرمائیں اور مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ بہرحال وظیفہ فرمائے، یا باسطو یا باسطو پڑھتے رہے، یا باسطو یا باسطو، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اسے ہی نے یہ مبارک اسم بھی ہے، انہیں وہ ہے کہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ میں طالب علم ہوں اور مدرسے میں اول درجے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے بفضل اللہ، اور یہ وسوسہ جان نہیں چھوڑتا کہ مجھے ان باقیوں سے زیادہ علم ہے اس لیے اول آیا ہوں، نہیں، یہ بس یہ وسوسہ ہے۔ اس قسم کے وساوس کو لانا منع ہے، لانا خیالات کو لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں، چاہے 24 گھنٹے بھی آتے اس کی پرواہ نہ کریں، لانا، بلکہ اس وسوسے سے جو دل میں فکر اور پریشانی ہے انشاءاللہ یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے، بس قصداً نہ سوچیں یا کریں، ہاں بس اللہ تعالی بھائی دعا کیا کریں، ان کی بارگاہ میں قابلیت نہیں قبولیت ہے، یا کریں، ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں بھی ہیں، اول نمبر آگے یا رکھا ہونے والے، لیکن بعض دفعہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ بس کام لے لے، اللہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ کریں، کمزور ہمارا تو بھائی ہے حسن زن، کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ کام لیں گے، کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کو معلوم نہیں کہ میں نے کیا خدمت کرنی ہے،
مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے. جاگنا ہے. ایک آدمی اپنے پیر و مرشد کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر صاحب کی صحبت میں کسی بھی درجے کی آمد و رفت اختیار کر سکتا ہے. ہاں بہرحال بس یہ ہے آمد و رفت اختیار کر سکتے ہیں. اگر مبتدی ہے تو وہ اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے بس یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بھی میرے شیخ کا ہی فیض ہے. آگے میں جو یہاں آ رہا ہوں یہ بھی شیخ کی توجہ کی برکت سے ہے. آگے تو بہرحال جو مبتدی حضرات ہیں تاکہ اونچ نیچ سے بچیں، اصل ہے اپنے شیخ سے عقیدت قائم رہے، تو بس اس کو باقی رکھنے کے لیے بس یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بھی میرے شیخ کا ہی فیض ہے. بس الحمد پھر انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ بلکہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں بڑی محبت، اور ان کے مریدین میں بھی وہی محبت ہے. اگر کہیں حضرت شیخ الاسلام صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہوتا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین وہاں پہنچ جاتے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف فرما تو حضرت کے مریدین پہنچ جاتے. یعنی فرمایا اتنی آپس میں محبت تھی کہ معلوم نہیں ہوتا تھا یہ کن کے مرید ہیں. آگے ایسے آپس میں محبت کا سلسلہ. اپنے دوستوں کے ساتھ مدرسین کے ساتھ کبھی بیٹھتا ہوں، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. گھنٹہ 2 گھنٹے تک اس طرح کرنا چاہیے. یہ لا یعنی میں بھائی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہنسی مزاح ہے، اس کی مثال کھانے میں چٹنی کی طرح ہے. چٹنی کی طرح تو آپ بتاؤ کھانے میں سالن زیادہ ہوتا ہے چٹنی زیادہ ہوتی ہے؟ سالن زیادہ ہوتا ہے. چٹنی کے تو 1-2 لقمے وہ ذائقہ بدلنے کے لیے لگاتے ہیں. تو بہرحال زیادہ اپنی ہے، زیادہ سنجیدگی یا کرنا، ایسا سنجیدہ گفتگو یا کرنا. ہاں کبھی کبھی یاد رکھنا کوئی کبھی کبھی آگے خوش طبی کے لیے کوئی یعنی دلوں کو ذرا یوں کہہ لیں کہ ذرا یعنی دلوں کو یعنی کھولنے کے لیے اور دلوں کے انشراح کے لیے کھولنے کے لیے کبھی کبھی کوئی خوش طبیع کلمہ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں. آگے بعض ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں کچھ کوئی مزاح کا غلبہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر یہی ہے کہ زیادہ سنجیدگی ہے. الحمدللہ. میرے چھوٹے بھائی کو علم دین کے لیے وقف کیا تھا، لیکن اب حافظ قرآن ہے، باقی آگے سبق نہیں پڑھتا. اس کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ ان کو اللہ قبول فرمائے، مزید اللہ پاک آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مالی حیثیت کمزور ہے، مزدوری کرتا ہوں، اس کے وقت پر نہیں ملتے. اب میں نے ایک اور کاروبار کے لیے سوچا ہے. اللہ اپنے بھائی کے روزی کے وسیلوں کو اللہ آسان فرمائے، برکتوں سے بھر دے. بیٹی کو بسانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس شوہر کے ساتھ بسنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی ہے. اب طلاق کی بات چل پڑی ہے. دعا فرمائے کہ بغیر کسی شر و فساد کے طلاق کے معاملات طے ہو جائیں. اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے. بہرحال ابھی کچھ معاملات پیش آ جاتے ہیں. کوشش تو کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن باقی
مزید اندر کے جو معاملات ہیں وہ پھر والدین بہتر سمجھتے ہیں. کوئی شدید مجبوری ہو تو بس پھر وہ آخری درجہ ہے. ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندہ چیز طلاق ہے. آگنا وہی بامر مجبوری اگر کوئی ہو. بہرحال کوشش کرنی چاہیے جب تک ممکن ہو سکے گھر کو آباد رکھنے کی. جا پر رقم رکھتا ہوں مگر اس میں پیسے کم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے گھر میں کافی نظر دوہرائی مگر گھر میں سے کوئی نہیں. پرسوں صاحب نے 5-5 ہزار کے نوٹ گن کر رکھے مگر اس میں سے بھی پیسے گم ہو گئے ہیں. بس اللہ پاک کافی سے رکھے. بعض دفعہ کچھ شرعی چیزیں ہوائی چیزیں ہیں کچھ یہ پیسے آگے پیچھے کر دیتی ہیں. تو بہرحال رقم رکھتے وقت نے اس کو پڑھنے آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں. مزید ہو سکے 4 قل شریف پڑھ کے آیت الکرسی شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کے ساتھ نے دم کر دیا کریں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ سب کو. اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کے سلسلے میں روزانہ ایک خصوصی ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں نیک باتیں نقل کر لیتا ہوں جو مختلف کتب سے ہوتی ہیں لیکن ہچکچاہٹ رہتی ہے اور بعض نیک باتیں آگے نہیں پہنچاتا کیونکہ آپ نے صرف فضائل اعمال اور احوال الصالحین کا مشورہ دیا ہے. باقی کتابیں پڑھنا بھی چھوڑ دی ہیں لیکن بعض اوقات موضوع ڈھونڈتے ہیں مشکل ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں موجود دعاؤں کی اجازت کی درخواست. پڑھ لیا کریں ہیں باقی بھی انشاءاللہ. تو باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بس تبلیغ دین ہے یہ تو اس باقی اس میں سے نیک باتیں نقل کر لیتا ہوں. ابھی فی الحال آپ نیک بس آپ مطالعہ کریں الحمدللہ ہے. اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں الحمدللہ ہے. نقل تو خیر بعد میں ہو ہی جائیں گی الحمدللہ، وہ لکھی ہوئی ہیں. فی الحال الحمدللہ اپنے بس وہ اصلاح کی نیت سے پڑھتے رہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فضائل اعمال احوال الصالحین کا مشورہ دیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کس نوعیوں کو دے کر مشورہ دیا ہے. اگر انشاءاللہ براہ راست خود ہی مل لیں. بعض اوقات موضوع ڈھونڈنے مشکل ہوتی ہے اور قرآن و حدیث میں موجود دعاؤں کی اجازت کی درخواست ہے. براہ راست ملیں پھر اس کے بعد رہا. باقی اجازت ہے جو نیک مقصد کے لیے انشاءاللہ اجازت ہے. اللہ آسانی فرمائے سب کے لیے. میں بہت پریشان ہوں، کتنی مرتبہ توبہ کی لیکن بد فعلی نہیں چھوٹ رہی. میں اس میں کیا کروں؟ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے. آ گئی ہیں بد فعلی یہ تو بس ایسی ہے کیا لفظ بولوں. یہ تو گو سے محبت ہے. گو جانتے ہیں نا، گندگی آ کر پخانہ نکل رہا ہوتا ہے اس سے آ کر بس وہ جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا بالکل گندی ہو جاتی ہے جا کر. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. وہ شیطان ہے نا، شیطان وہ سورج سے پخانے کی طرف لے جاتا ہے لا گندی کی طرف لے جاتا ہے یہ لحظ حکیم المحتام فرمائے لگے فرمائے یہ فانی صورتوں سے جو محبت ہے یہ پخانے سے محبت ہے. گندگی سے محبت ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہاں یہ جو گندی عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کی، ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ گناہوں کے تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں عورت ہے اس کے لیے بھی جو آگے نا جو جائز محل ہے وہ بھی ہے، نکاح کے بعد وہ بھی آگنا یعنی بعد ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں کہ مجھے جیسے وہ اور یعنی عورت سے بھی وہ ہے یعنی وہ گندی جا کر اس کا مطالبہ یعنی وہ طبیعت کے گندہ ہونے کی نشانی ہے۔ یاد ہے فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ، کھیتی میں وہ تو اگلا حصہ ہے، یہاں کی کھیتی ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ تو محل فرض ہے، وہ تو گندی کی جگہ ہے، گوبر کی جگہ ہے، یا کرنا۔ لیکن جب وہ طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں یا کرنا، پھر وہ وسن وہ طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں رہتا، یا کرنا۔ ہاں جب آدمی جائز حد سے نکلتا ہے نا، پھر کہیں بھی اس کو چین نہیں ملتا ہے، یا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت بس زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں۔ ہر وقت پریشان رہتا ہوں، دل کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور برے خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ، بس یہی ہے اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگائی رکھیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا، کسی نہ کسی نیک کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں، فارغ بیٹھیں گے تو یہ خیالات وہ ثابت آتے رہیں گے، کسی نیک جائز کام میں لگے رہیں گے تو دھیان بٹا رہے گا۔ ایک جگہ پر رشتے کا پیغام بھیجا ہے اور کچھ رکاوٹیں ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، رشتے میں اللہ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ زکوٰۃ کی مد بس بھائی یہ مدرسے میں جمع کرا دینا، زکوٰۃ کی مد ہے، کوئی ساتھی ہیں یہ مدرسے میں جمع کرا کر ان سے کہ رسید والا پھر دے دیں گے، اسے رسید لے لینا۔ بیت تو وہ والے ساتھی، اچھا میں نے آگے پہنچنا ہے، کون ساتھی ہیں؟ پھر تو کافی انشاءاللہ الحمدللہ ہے، پہلے سے بیت ہے نا الحمدللہ، اچھا پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مجلس میں ہمارے بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں، ہمارے بزرگ بھائی بچے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ میرا